سورۃ الانفال آیت نمبر 55 10واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم ان شر الدواب إن شر الدواب عند اللہ الذین عند الله الذين کفروا كفروا فهم لا يؤمنون فهم لا يؤمنون الذين الذين عاهدت منهم عاهدت منهم ثم ينقضون ثم ينقضون عهدهم عهدهم في كل مرة في كل مرة وهم لا يتقون وهم لا يتقون فإما تثقفنهم فإما تثقفنهم تثقفنهم في الحرب في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن وإما تخافن من قوم من قوم خيانة خيانة فانبذ إليهم فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين لا يحب الخائنين ان کا معنی ہے بے شک، ان بے شک، شر الدواب، شر معنی بدترین، دواب کہتے ہیں جانوروں کو، ان بے شک شر الدواب بدترین جانور، عند اللہ اللہ کے ہاں، الذین وہ لوگ ہے، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، فہم فمانا پس، ہم مانا وہ لوگ، فہم پس وہ لوگ، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، لا مانا نہیں، یؤمنون ایمان سے ہے، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، الذین وہ لوگ، الذین وہ لوگ، عاہد سے عہد کہتے ہیں معاہدے کو، وعدے کو، عاہدتا کہ معاہدہ کیا ہے آپ لوگوں نے آپس میں، منہم ان کے ساتھ، ثم پھر، ثم مانا پھر، ینقضون نقض سے ہے، اس کا معنی توڑنا، ثم پھر، ینقضون توڑتے ہیں، عہدہم اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو، عہد وعدہ، ہم ان کے، عہدہم اپنے وعدے کو، فی کل مرتن، فی مانا میں، کل مانا ہر، مرتن دفعہ، ہر بار، فی کل مرتن ہر بار، وہم اور وہ لوگ، لا یتقون وعدہ خلافی سے ڈرتے نہیں ہے، فَإِمَّا پس اگر، فَإِمَّا پس اگر، تثقفن مانا گیر لینا، ہم مانا ان کو، فَإِمَّا تثقفنہم پس اگر گیر لے آپ لوگ ان کو، فی الحرب لڑائی میں، حرب مانا لڑائی، پس اگر آپ ان کو لڑائی میں گیر لے، فشرد فامانا پس، شرد مانا ڈرانا، فشرد پس ڈرا دے، بہم ان پر، من خلفہم جو ان کے بعد میں ہے، ان کو ایسی سزا دے دو، ایسی عبرت دے دو کہ ان کے نسلوں کو ان کے ذریعے سے ڈرا دو کہ ان کو صحیح سزا دو، فشرد پس ڈرا دو، عبرت دے دو، بہم ان کے ذریعے سے، من خلفہم جو ان کے بعد میں ہے، لعلہم تاکہ وہ لوگ، یذکرون نصیحت لے لے، وَإِمَّا
اور اگر تخافن خوف سے ہے، ڈر سے، وَإِمَّا تخافن اور اگر آپ کو خوف ہو من قوم کسی قوم سے خیانت کا، فَانبِذْ پس اعلان کر دے برات کا، الیہم ان کی طرف، علی سوا برابری کے ساتھ، فَانبِذْ پس وعدہ ختم کرنے کا اعلان کر دو، الیہم ان کی طرف، علی سوا برابری کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ لا یحب پسند نہیں کرتا، یحب پسند، لا معنی نہیں، لا یحب پسند نہیں کرتا، الخائنین خیانت کرنے والوں کو، ان بے شک شر الدواب بدترین جانور، عند اللہ اللہ کے ہاں، الذین وہ لوگ ہیں، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، فہم پس وہ لوگ، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، الذین وہ لوگ، عاہدتا کہ آپ نے عہد کیا ہے، منہم ان کے ساتھ، ثم پھر ینقضون توڑتے ہیں، عہدہم اپنے وعدے کو، اپنے عہد کو، فی کل مرۃ ہر بار، وہم اور وہ لوگ، لا یتقون ڈرتے نہیں ہے وعدہ خلافی سے، فَإِمَّا پس اگر تثقفنہم گیر لے آپ ان کو، فی الحرب لڑائی میں، فشرد پس عبرت دے دو، بہم ان کے ذریعے سے، من خلفہم جو ان کے بعد والے ہیں، لعلہم تاکہ وہ لوگ، یذکرون نصیحت لے لے، وَإِمَّا تخافن اور اگر آپ کو خوف ہو، من قوم کسی قوم سے، خیانت کا یعنی وعدے توڑنے کا، فَانبِذْ بس آپ اعلان کر دے وعدہ ختم کرنے کا، الیہم ان کی طرف، علی سوا برابری کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ، لا یحب پسند نہیں کرتا، الخائنین خیانت کرنے والوں کو۔ آج کے سبق میں اللہ نے کافروں کا ذکر کیا کہ یہ جو بدترین لوگ ہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اللہ کے یہاں جو بدترین جانور ہے یہ کافر ہے، اس لیے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ پھر آگے اللہ نے وعدے کا ذکر کیا کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ وعدہ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، لیکن پھر وہ وعدے کی پاسداری نہیں کرتے، بار بار وعدہ توڑتے ہیں، تو پھر آپ ایسا کریں کہ اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ میدان جنگ میں آ جائے تو آپ ان کو ایسی سزا دے دے، ایسی سخت سزا دے دے کہ ان کی نسلوں کو بھی عبرت ملے، اور تاکہ ان کو نصیحت ملے کہ پھر وعدہ نہیں توڑیں گے۔ آخری آیت میں اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ آپ کو کسی قوم سے خیانت کا ڈر ہو کہ یہ وعدہ خلافی کریں گے اور چپکے سے وہ خیانت کریں گے، تو آپ ان سے اعلان کر دیں کہ آپ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ختم ہے برابری کے ساتھ، تاکہ آپ ان سے جو ہے نا وعدہ خلافی کا خوف آپ کو نہ ہو، اور آپ ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اس لیے کہ یہ خیانت کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔